اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، CEO MCL نیوز ID ویب TV پاکستان، خادم ملت خاص فکری، اس وقت تمام اہل وطن خصوصاً بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، تمام ارباب اختیار، خصوصاً مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے سرپرست اعلیٰ محترم و محسن تاحیات صدر انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، قائد ملت عباسیہ ڈاکٹر شفقت حسین عباسی، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سرپرست اعلیٰ انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، بانی امتیاز سپر مارکیٹ، اپنے بڑے بھائی قابل احترام امتیاز حسین عباسی، جنرل سیکریٹری مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، مرکزی جنرل سیکریٹری انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، ڈپٹی انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل، صدر بابر فاؤنڈیشن انٹرنیشنل محترم و محسن سردار بابر عباسی، سینئر وائس چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، انچارج MCN عوامی کمپلینٹ سیل، چیئرمین ویلفیئر ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم و محسن ملک فیاض اعوان، چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، چیئرمین ہیومن رائٹس ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم و محسن اسحاق شیخ سمیت مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تمام سرپرستوں، خصوصاً میرے محترم و محسن سابق ڈائریکٹر سپارکو، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محمود انور جاوید سے مخاطب ہے، آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت، خراج تحسین کہ آپ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ آخر اسلم علی بزنس کی طرف کب آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے 27ویں شب کو پاکستان ہمیں دیا تحفے میں، اور لیاقت علی خان کی جو دعا اللہ تعالیٰ نے اس پہ قبول کی کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس پاکستان کی حفاظت کے لیے سپارکو جیسے ادارے میں ایک معجزہ دکھایا کہ 27ویں شب کو ہی جشن نزول القرآن حقیقی یوم آزادی پاکستان کی شب ہی اس ملک کی حفاظت کے لیے اور سپارکو کی حفاظت کے لیے خاکسار کے ہاتھوں یہ ادارہ تشکیل دے کر اسے بانی ہونے کا اعزاز ہی نہیں بخشا، بلکہ اسے اتنی عزت دی کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ایک معمولی آدمی کو یہ عزت اس سے پہلے کبھی ملی ہو، کہ میرے سب سے پہلے چیئرمین ڈاکٹر عبدالمجید صاحب نے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ اسلم علی تم نے تو ہمت کر کے اپنا نام بھی لکھا اور اس میڈیکل کرپشن کے حوالے سے تفصیلی 8 صفحات پر مشتمل درخواست بھی بھیجی ثبوت کے ساتھ۔ میرے پاس تو ایسی 150 انکوائریاں پڑی ہیں جو لوگ نام نہیں، ڈر کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ سے نام بھی نہیں لکھتے، خاموشی سے بھیج دیتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ اگر میں انکوائری کرنے بیٹھوں تو سپارکو کو تالا لگ جائے گا، تم کیا چاہتے ہو کہ سپارکو کو تالا لگ جائے؟ میں نے سر میں تو اس کو بچانا چاہتا ہوں، میں کب چاہوں گا تالا لگ جائے؟ تو بولا پھر ایسا کرو کہ میری بات مانو، جب میں چیئرمین ہوتے ہوئے با اختیار اس کرپٹ مافیا کے آگے بے بس ہوں، تو تم ایک ورکر BPS 1 کے تم ان کا کیا بگاڑ لو گے؟ تو میرا مشورہ ہے کہ اب تم نے یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈال دی ہے، اللہ کو جواب دے اب میں ہوں۔ تم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ کام کیا ہے، سپارکو کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کیا، سب اس سسٹم کا حصہ ہیں، لیکن تم اس سسٹم کا حصہ نہیں ہو، تم نے ثابت کر دیا۔ تو میں نے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا سر میری تحریروں سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آئینہ نظر آتا ہے اپنا، تو اور کہتے ہیں یار چیئرمین صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ تمہاری یہ 8 صفحے کی فالتو کی اپلیکیشنیں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا صرف یہ بتا دیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میری تحریر کیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اسلم علی میں نے تیری اپلیکیشن کو 1 بار نہیں 3 بار پڑھا، تو حق پر ہے، سچ ہے سب کچھ، لیکن میں بے بس ہوں ان کے آگے۔
تو یہ پہلا ایوارڈ تھا جو بڑے مجمع میں چیئرمین صاحب نے دوران وزٹ میری بلڈنگ میں دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور پرویز مشرف صاحب کو اس کرپٹ ادارے کو، سپارکو کو، جو اسٹیل مل کی طرح بند ہونے جا رہا تھا، جس کا کوئی کام نہیں تھا، بظاہر تو یہ ریسرچ کا ادارہ تھا، لیکن 27 سال بعد میں پہنچا ہوں، اور یہ بھی بعد میں انکشاف ہوا ریٹائرمنٹ پہ کہ اللہ نے پہلے مجھے پیدا کیا، اس کے بعد سپارکو بنایا، فیصلہ کیا اسلام علی کو 27 سال کی عمر میں بھیجیں گے، جب اس کی عمر بھی نوکری کے قابل نہیں رہے گی، اس وقت بھیجیں گے، اس وقت ضرورت ہے اس کی۔ تو دیکھ لیجئے معجزہ خداوندی، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ جس طرح پرویز مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا پاکستان کو، تو ان کی نظر سپارکو پر بھی پڑی، کیونکہ پہلے سے جانتے تھے کہ بھٹو صاحب کے دور میں یہ ادارہ کام کر رہا تھا بالکل صحیح۔ قذافی صاحب نے یہاں کا وزٹ کیا، بڑی بڑی شخصیات نے وزٹ کیا، بھٹو صاحب نے، تو اللہ نے کام لینا ہے تو اس کو ترقی دو۔ ایسی ترقی دی، اور ہمارے ناظم آباد کے ہی تھے